کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کے رازوں کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے کیسے ایک صحابی کے تجسس نے علم کے دروازے کھولے اور کائنات کے بڑے راز کو افشا کیا۔ اس ویڈیو کو ہرگز نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کو کائنات کی ابتدا اور انسان کے مقام کی گہرائیوں میں لے جائے گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالی کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی پر زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی ہے، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ ابلیس جو کہ شیطان ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ جب وہ فتنے فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا، اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں اس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اسے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے اسے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ وہ بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا تھا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کو جاننے کی ناکام کوشش میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اس کے سرد رویے نے اسے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں تھی۔ اس کا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا۔
जिसके लिए वो दिन रात रियाजत व इबादत में मसरूफ रहता था, यहां तक कि एक दिन अल्लाह ने उसे दूसरे आसमान पर फायज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर उसे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर उसे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर उसे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ आसमान की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो उसे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब इसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इबलीस था। ये इसके पास से गुजरता तो इसे मारता, जिसकी वजह से इसके जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मट्टी की ठीकरी से निकलती है। इबलीस इस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। क़िससुल अंबिया सफ़हा 55। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूं, वो जमीन पर मेरे अहकाम का निफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, ये जमीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खूरेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, इन चीजों के नाम बता दो। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूं। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। सूरतुल बकरा आयत 30-34। इबलीस के तकब्बुर, उसकी रावनियत और बड़ाई ने उसे सजदे से रोके रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज ने मना किया है जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो बोला, मैं इससे बेहतर हूं कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मट्टी से बनाया है। सूरतुल आराफ आयत 12। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोजे महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुअय्यन वक्त तक के लिए मोहलत दी। फिर शैतान ने कहा, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहकाऊंगा। सूरतुल हिज्र आयत 33-39। मैं इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से भी और पीछे से भी, इनके दाएं से भी बाएं से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहां से जलीलो खार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स तेरा कहा मानेगा, मैं उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। सूरतुल आराफ आयत 17 और 18। और यूं बारगाहे खुदाबंदी से धुतकारे जाने के बाद शैतान अज़ाज़ील से इबलीस बन गया। अपने गुरूर व तकब्बुर और रौनत की बिना पर उसकी हजारों साल की इबादत और रियाजत ज़ाये हो गई और उसे अर्श से फर्श पर पटख दिया गया। उसे उस वक्त हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लाअनतुल्लाहि अला शैतानिहिम के लक़ब से नवाजा गया। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इबलीस के नाम से इसका जिक्र करके इंसानों को इससे दूर रहने और इसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबऊस फरमाकर कौमों को इसके मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई।
زمین پر جانے سے پہلے اس نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ نمبر 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ نمبر 3، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61 تا 63۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ شیطان جانتا تھا انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کس حد تک نفس کا پجاری بھی ہے، گو کہ اسے اس بات کا اختیار نہیں تھا کہ وہ انسان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرائے، مگر وہ باخبر بھی تھا کہ وہ نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر انسانوں کو برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ کار آزمایا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کی طلب اور ایمان کی مضبوطی ہمیں اللہ کی مخلوق کی حقیقت تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ اور وقت ہے، اور اللہ کی حکمت ہر چیز میں موجود ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو نے بھی آپ کو علم کی جانب راغب کروایا ہے؟ آپ کے خیالات اور تاثرات ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ براہ کرم اپنی رائے کا اظہار جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم سب مل کر علم کی روشنی میں گامزن ہو سکیں۔